ہو سکتا ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، تھام لے۔ ان کی جنگ جو ابھی بڑی ان کی چلت پھرت ہو رہی ہے، ابھی یہ کچھ عرصے کی بات اور ہے، وہ وقت بس آیا چاہتا ہے کہ ان میں دم نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ سن 5 میں، یوں سمجھیے یہ سن 4 میں نازل ہو رہی ہے سورہ نساء، سن 5 میں سورہ احزاب ہے، اور غزوہ احزاب کے بعد کہہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش ہم پر ہمراہ آور ہوئے۔ لن یغزوکم قریش بعد عامہم ھذا ولکنکم تغزونہم، اے مسلمانوں بس قریش کی بس ہو گئی ہے، اب وہ آئندہ کبھی تم پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہیں کر سکتے، اب تو تم ان کے اوپر ان کے خلاف اقدام کرو گے۔ اس لیے 6 سال میں اگلے سال آپ نے سفر کیا عمرے کا، ٹریٹی ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ، اور اس کے بعد 7ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فتح خیبر عطا فرما دی، اور 8ویں سال میں مکہ فتح ہو گیا۔ وہ ایک کے بعد دوسری جو تالے ہیں وہ کھلتے چلے گئے، اور اسی وقت وہ پھر سورہ صف نازل ہو گئی تھی کہ اب وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، یہ بھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد نازل ہوئی کہ اے نبی بشر المومنین، اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ وہ سخت دور گزر گیا، اب اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قوت کو تھام لے گا، ان کی جنگ کو روک دے گا۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے جنگ میں بھی، قوت میں بھی، اور سزا دینے میں بھی، اور سختی اور عقوبت میں بھی۔ اس کے بعد پھر تمدنی چیزیں کچھ آ رہی ہیں، یہ اب پھر مسلمانوں سے خطاب آ رہا ہے۔ یہ منافقین سے 2 باتیں آ چکی، ایک اطاعت رسول جو ان پر شاق گزرتی تھی، اور ایک قتال فی سبیل اللہ جو ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتا تھا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، انسانی معاشرے کے اندر سفارش کرنا کسی کے لیے یہ بھی ایک اس کا لازمی سا حصہ ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے، اس کی کوئی احتیاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ نیک آدمی ہے، صحیح آدمی ہے، بے روپیہ نہیں ہے، دوسرے شخص کو جانتے ہیں کہ وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، آپ جا کر اس کے لیے کہیں کہ اس کی مدد کی جائے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ کوئی پروفیشنل بیگر نہیں ہے۔ یا اسی طرح کا معاملہ، کوئی مقدمے کا مسئلہ ہے، آپ کے علم میں کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جو فائل کے اوپر جو پولیس نے جو بھی کر رکھی ہے کارروائی، وہ دھوکہ دینے والے ہیں، ڈیسیونگ ہے، تو آپ جاتے ہیں کسی کے پاس اور کہتے ہیں کہ یہ بات یوں ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھائی کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے اگر سفارش کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرتا ہے اچھی، یکن لہ نصیب منہا، اسے اس میں سے بھی حصہ ملے گا، اس کی نیکی، اس کے اجر و ثواب میں سے اسے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور کسی نے بری سفارش کی، غلط سفارش کی، جھوٹی کی، حقائق کو توڑا مروڑا، تو پھر اس کے جرم کے اندر جو جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے وہ بھی شریک ہو گیا، اس کا برابر کا حصہ دار ہو گیا۔ واللہ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ ایک اور بات، معاشرے کے اندر گریٹنگز کا معاملہ ہوتا ہے، جب ملیں تو آپس میں کس طریقے سے کوئی سلام کریں، یا کیا گڈ مارننگ کہیں، کیا کہیں، صباح الخیر اور مساء الخیر کہیں، کیا کہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا قاعدہ کیا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، اصل میں عربوں کے ہاں چونکہ یہ رواج تھا حیاک اللہ، حیاک اللہ، حیاک اللہ، اللہ جو ہمارے ہاں سرائے کے علاقے میں حیاتی ہوئے، تمہاری عمر بڑھے، اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرے، تو یہ وہ انداز ان کا تھا کہ حیاک اللہ، تو اسی سے جو بھی گریٹنگز ہیں ان کے لیے لفظ تحیہ بن گیا ہے۔ اذا حییتم بتحیۃ، جب تمہیں کوئی دعا دی جائے تو پھر تم بھی دعا دو بأحسن منہا، اس سے بہتر۔ السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اضافہ کر کے دیجئے، لوٹائیے۔ اور ردوہا، کم سے کم اتنی تو کرو کہ برابر جو ہے وہ بات اس کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، آداب ہیں، انسانی زندگی کے اندر اور معاشرتی زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، اس سے آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ لازماً جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا،
اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہوگا؟ اب یہ منافقین سے پھر اگلی بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ ہے تیسری بات، ہجرت۔ وہ لوگ کہ جو قدرت رکھنے کے باوجود، مقدرت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ یعنی ایک تو وہ ہے جو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، راستہ نہیں چل سکتے، راستہ انہیں آتا نہیں ہے، عورتیں ہیں، ان کا معاملہ تو پہلے آ چکا، ان کے لیے تو تمہیں قتال کرنا چاہیے تاکہ انہیں چھڑاؤ وہاں سے۔ ایک وہ ہے جو کہ اپنے ان کافر قبیلوں کے اندر، اپنی ان بستیوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں، اور وہ ہجرت نہیں کر رہے، جبکہ ہجرت اب فرض کر دی گئی تھی۔ اور ہجرت فرض کیوں کر دی گئی تھی یہ بھی سمجھ لیجئے، اس لیے کہ جب حضور کی دعوت اور تحریک جو ہے وہ اس مرحلے میں آ گئی کہ اب قتال چاہیے، تو اب ظاہر بات ہے کہ جو آفینسو لینا ہے باطل کے خلاف، جو اقدام کرنا ہے، تو جتنی بھی اویلیبل طاقت ہے اسے ایک مرکز پہ آنا ضروری ہے۔ اگر منتشر پڑے رہی طاقت ساری تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ کی کامیابی کا امکان کم ہے۔ اب تو جتنی بھی آپ کو مین پاور اللہ نے فراہم کی ہے اب تک، اس سب کو بلاؤ ایک مرکز پہ ہو تاکہ پوری قوت کے ساتھ ایک جگہ سے فیصلہ کو اقدام کیا جا سکے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ تو جو ہجرت ہوئی تھی پہلے مکی دور میں، جو حبشہ کی تھی، وہ آپشنل تھی، وہ تو صرف اجازت تھی ہجرت کی، اس کا حکم نہیں تھا۔ ہجرت مدینہ کا حکم تھا۔ اب جو لوگ ہجرت نہیں کر رہے ان کا ذکر ہے، ان منافقوں کا کہ جو اس بنا پر منافق قرار پائے کہ وہ ہجرت نہیں کر رہے۔ فما لکم فی المنافقین فئتین، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے ایسے منافقوں کے بارے میں؟ یہ بات آگے واضح ہو جائے گی کہ کن منافقین کا تذکرہ ہے یہ۔ تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو، یعنی کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے نہیں، بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی ہونی چاہیے، آخر ایمان تو لائے تھے نا، اب نہیں ہجرت کر سکے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ اللہ کے حکم کے معاملے میں سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ ان کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کے کرتوتوں کے سبب ان کو الٹ دیا، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا در حقیقت ثبوت ہے اس بات کا کہ ایمان سلب ہو گیا ان کا۔ ہاں کوئی مجبوری ہوتی، عذر ہوتی تو بات اور تھی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ان کو ہدایت دے دو جن کی کہ گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے آخری مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہو، پھر تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ جو ان کے بارے میں نرمی کی باتیں کر رہے ہیں، بڑی چکنی چپڑی باتیں، یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، تاکہ تم برابر ہو جاؤ۔ بلی کی دم کٹ گئی، وہ چاہتی ہے سب بلیوں کی دمیں کٹ جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو اب ان کو اپنا دوست مت سمجھو، اپنا حمایتی مت جانو، حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے اللہ کی راہ میں۔ یہ گویا کہ اب لٹمس ٹیسٹ ہے ان کے ایمان کا، ہجرت نہیں کرتے تو گویا کہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹ موڑ لیں، ہجرت نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو انہیں، حیث وجدتموہ، جہاں پاؤ۔ یعنی پھر وہ کافروں کے حکم میں ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں، لیکن اگر ہجرت نہیں کر رہے ہیں، جو ہجرت فرض کر دی گئی ہے ان پر، اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ کافروں کے حق میں ہے، اسی کے حکم میں ہے، انہیں پکڑو، قتل کرو جہاں پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، ان میں سے کسی کو بھی اپنا ولی اور مددگار مت بناؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ، اب اس میں استثناء ہے، ایک ایسے قبیلے میں اس قسم کے منافق مسلمان موجود ہیں کہ جن سے آپ کی صلح ہے، قبیلے کی قبیلہ صلح، تو ظاہر بات ہے کہ اس صلح کو وہ یہ صلح ان کو بھی کور کر رہی ہے جو اس میں ہے منافق۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے ان کے کہ جن کا تعلق ہو ایک ایسی قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے، اور یا دوسری شکل کیا ہے، اور جاؤکم حسرت صدورہم، یا ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جو آئے تمہارے پاس اور ان کے دل جو ہیں بڑے تھوڑے ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم، ان میں اتنی جرت نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو کر اپنی قوم کے خلاف لڑے یا اپنی قوم کے ساتھ ہو کر آپ کے خلاف لڑے۔ مسلمانوں، اب چونکہ انسانی معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر حال میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہیں گے، تو یہ گویا کہ ایک مینول آف ریولوشن ہے، ریولوشنری اسٹرگل کے اندر اس طرح کی سچویشنز آئیں گی، ہر قسم کے انسان ہوں گے۔ کچھ ایسے کمزور لوگ تھے، وہ کہتے تھے بھائی ہمارے لیے لڑنا بھڑنا مشکل نہیں ہے، نہ مشکل ہے، نہ تو ہم اپنی قوم کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑیں گے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں گے۔ ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کو بھی دفع کرو، ان کو بھی قتل نہ کرو، ان کو بھی چھوڑ دو، ان کی بھی جاں بخشی کرو۔ تو دو استثناء آ رہے ہیں، ایک تو استثناء کن سے ہے
کہ جن کے قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اس کے منافقین کے اوپر وہ حکم نہیں آئے گا خذوہم وقتلوہم حیث ثقفتموہم کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ۔ دوسرے وہ ہے کہ جو یہ کہہ دیں کہ حضور ہمیں بس یہ قبول کر لیجئے، ہم نہ آپ کے ساتھ ہو کر وہ اپنے قوم سے لڑ سکتے ہیں، یہ ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، نہ یہ ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف اپنی قوم کی کبھی مدد کریں گے۔ تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَكُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ انہیں تمہارے خلاف مسلط کر دیتا اور وہ تمہارے خلاف قتال کرتے۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اب اگر انہوں نے تمہیں چھوڑ دیا اور تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف وہ صلح پیش کر رہے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو ایسے لوگوں کے خلاف اقدام کرنے کی اللہ نے تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔ تو سمجھتے جائیے اس بات کو کہ جو منافق ہیں ان میں سے عام قاعدہ یہ ہے کہ اب جو بھی اقدام ان کے خلاف ہوگا انہیں پکڑو اور قتل کرو، وہ کافروں کے حکم میں ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے۔ اللہ یہ نمبر ایک کہ ان کے قبیلے سے تمہارا معاہدہ ہے تو وہ کور کر جائے گا ان کو۔ دوسرا یہ کہ وہ آ کر اگر یہ کہہ دے کہ ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں بالکل، تب بھی انہیں چھوڑ دو۔ تیسرا ایک اور کیا، ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایک اور قسم کے لوگوں کو، یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم، وہ بھی کہتے تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اپنی قوم سے بھی امن میں رہے، اس میں نہیں آنا چاہتے جھگڑے میں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، لیکن جب کہیں کوئی آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اندر اونجھے ہو جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ اب تو فتح ہماری ہونے والی ہے تو مال غنیمت میں سے ہمیں حصہ مل جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، تو ایسے لوگ اگر تم سے علیحدہ نہیں رہتے، باز نہیں رہتے تمہارے خلاف لڑنے سے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور اگر تمہارے سامنے صلح پیش نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ، تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو انہیں، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی کہیں پاؤ۔ یعنی اگر غداری انہوں نے کہی ہے، ایک وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا ہے، تو پھر یہ وہ جو امان تھی وہ ختم ہو گئی۔ اولئک واولئک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، ایسے لوگوں کے خلاف ہم نے تمہیں سند اور قوت عطا کر دی ہے کہ تم اس کے خلاف کھلا اقدام کر سکتے ہو۔ اب ایک اور معاشرتی مسئلہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ جو اب چل رہی تھی یوں سمجھیے نا کہ پورے عرب کے اندر اب تو بھٹی دہک گئی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ہو رہی ہیں، مارکے ہو رہے ہیں۔ ہمارے پاس تاریخ میں جو لکھے آئے ہیں سیرت میں تو بڑے بڑے مارکے ہیں جن میں کہ حضور شریک رہے، لیکن یہ تو ایک چومکھی سی جنگ تھی جو چل رہی تھی مسلمان۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے ان آیات سے کہ اصل سچویشن جو ہے وہاں کی سوشل سچویشن اور ٹرائبل جو ان کا معاشرہ تھا اس میں کیا کیا پرابلمز تھے۔ اب اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی شخص نے کسی مسلمان کو مار دیا، لیکن یہ اس نے کہا کہ میں نے تو مارا نہیں، میرے اتفاق سے میں نے تو تیر چلایا تھا کسی جانور پر، کسی ہرن پر لگ گیا، اس کو ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ تو اب کسی مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے، قتل خطا اور قتل عمد۔ اس کا کیا حکم ہے؟ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر۔ نشانہ چوک گیا، کسی کو جان لگا، اب گاڑی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ چلا رہے تھے، کوئی اس کے نیچے آ گیا، مر گیا، آپ تو اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ سعودی عرب میں یہ بھی اسی بد کے تحت یہ فیصلے ہوتے ہیں اس کے ایکسیڈنٹس کے، اس قانون قتل خطا کے تحت۔ وہ قانون کیا ہے؟ ومن قتل مومنا خطا، اور جو شخص کسی مومن کو قتل کر دے قتل خطا غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرانا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور دیت خون بہا اس مقتول کا اس کے گھر والوں کو ادا کرنا لازم ہے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، خون بہا دینا ہوگا۔ یعنی قتل خطا کے بدلے میں آپ قتل نہیں کریں گے، قتل عمد کی جزا میں قتل ہے، لیکن یہ کہ قتل خطا میں قتل نہیں ہوگا۔ قتل کی جگہ کیا ہوگا؟ ایک تو خون بہا، اور نمبر دو یہ کہ یہ جو گناہ ہو گیا تم سے سرزد، اس کے لیے وہ گناہ کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حق اپنا رکھ دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اور اگر وہ مسلمان تھا ایک ایسے قبیلے سے کہ جو تمہارا دشمن قبیلہ ہے، تھا مسلمان اور تمہارے ہاتھوں مارا گیا ہے غلطی سے،
وہو مومن، تھا وہ خود مومن، فتحریر رقبۃ مومنہ، تو پھر صرف ایک مسلمان آزاد کا ایک گردن چھڑا دینا کافی ہوگا، کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا، اب اس کو اگر دیت دی جائے گی تو کافر کو پہنچ گئی، وہ تو اس کے گھر والے کافر ہیں، دیت یہاں معاف ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ اس کو جو ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ہو ایسے قوم سے، ایسے قبیلے سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، تو پھر وہی حکم آ جائے گا کہ دیت بھی دینی پڑے گی، حوالے کرنی ہوگی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، اس کے وارثوں کو، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک مومن کی گردن، ایک مومن جو ہے کہ جو مومن غلام ہو اس کا آزاد کرنا بھی ہوگا۔ فمن لم یجد، تو جو یہ نہ پائے، یعنی یہ جو اب دو حق ہو گئے، ایک حق ہے دیت، وہ تو مقتول کے جو ورثہ ہے ان کا ہے، اس میں تو معافی نہیں ہو سکتی، البتہ اللہ نے جو رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے، اگر کسی کے اندر اتنی مقدرت نہیں ہے تو اللہ نے نرمی کر دی اپنے حق میں، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان غلام کو خریدے اور آزاد کرے، تو وہ 2 مہینے کے پے بپے متواتر روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے اس کے جرم کا کفارہ بن جائے گا، اس کے توبہ کے قبول کا ذریعہ بن جائے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور یقیناً اللہ تو علیم اور حکیم ہے۔ اب آ رہا قتل عمد، ومن یقتل مومنا متعمدا، اور جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل عمد، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اس کا بدلہ تو جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، ولعنہ، اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی، وعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ شروع میں آیا تھا کہ 2 چیزیں ہیں، حرمت جان، حرمت مال، معاشرے کی بنیاد اس پر قائم ہے، لہذا یہ کہ ایک مسلمان کا قتل کر دینا بھی اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے۔ آگے چل کر سورہ مائدہ میں اس سے بھی آگے آ گیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کسی ایک انسان کو ناحق قتل کر دینا بھی ایسے ہے جیسے کہ پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ تمدن کی جڑ کاٹ دی۔ اور اس سے اندازہ کیجئے ہمارے ہاں کتنا کچھ ایمان و اسلام ہے، یہ جان انسانی جو ہے کتنی سستی ہو چکی ہے، اور قتل عمد جس طریقے سے ہو رہا ہے، مچھر کی جان اور انسان کی جان ایک جیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ اب اس آیت کو بھی آپ سمجھیں گے اسی پس منظر میں کہ یہ چومکھی جنگ چل رہی ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے معاملہ، تو آپ اس میں فرض کیجئے کہ کہیں کوئی مقابلہ ہوا، آپ نے سمجھا کہ یہ کافر آ رہا ہے، جب آپ اس کے قریب آئے، اسے مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں تو مسلمان ہوں، اب کیا کریں گے؟ اس کا حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، وَأَتَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے اسلام پیش کرے یا سلام پیش کرے، اس کو یہ مت کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تمہیں کیا معلوم؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، دنیا کا سارا معاملہ اس کے اسلام پر ہوگا۔ اگر وہ کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، you have to take him on his words۔ تو یہ معاملہ ہو گیا تھا حضرت اسامہ کے ساتھ۔ حضرت اسامہ کا ایک جنگ میں ایک کافر سے دو بدو مقابلہ ہوا، جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا کہ اب اس کو معلوم ہوا کہ میرے لیے بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ نے وہی سمجھا جو کوئی بھی شخص سمجھتا کہ اس نے جان بچانے کے لیے ہیلا کیا، بہانہ کیا ہے، اپنی تلوار نہیں روکی، قتل کر دیا، لیکن دل میں خلش رہی۔ پھر آپ کے خود انہوں نے کہا یا حضور تک اطلاع پہنچی تو حضور ناراض ہوئے، اے اسامہ کیا کرو گے اس دن، کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا کہ میرے ہوتے ہوئے تلوار چلی اس کی؟ جب انہوں نے کہا کہ وہ تو جان بچانے کے لیے اس نے کیا، ہم نے فرمایا حلا شققت قلبہ، تو تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس قدر غصے کا اور غضب کا انداز، وہی بات کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا۔ دیکھو تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ اس کے پاس کوئی مال ہے، ہم اسے کافر قرار دیں، قتل کریں، مال غنیمت لے لیں گے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، دل تھوڑا نہ کرو،
اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں کی غنیمتیں آنے والی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اور اس کے اوپر اتنی حدود اللہ جو ہے اس سے آزادی نہ برتو۔ کذالک کنتم من قبل، دیکھو تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، آخر ایک دور تم پر بھی تو گزرا ہے، تم سب بھی تو نو مسلم ہی ہو، ایک وقت میں تو تم میں سے ہر شخص کافر ہی تھا نا، مشرک تھا۔ کذالک کنتم من قبل، تو اتنی سمجھ لینا اللہ نے آپ کو توفیق دے دی، اللہ نے کلمہ شہادت آپ کو عطا کر دیا، رسول کی دعوت و تبلیغ سے جو ہے بہرہ مند ہونے کی توفیق دے دی، اللہ کا انعام مانو، لیکن یہ کہ اس طریقے سے لوگوں کے اس معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے، فتبینوا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اس آیہ مبارکہ میں جہاد کا لفظ بمعنی قتال ہے، جہاں تک جہاد کا تعلق ہے وہ تو مومن ہر وقت کر رہا ہے، دعوت و تبلیغ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، المجاہد من جاہد نفسہ، بلکہ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن قتال آخری منزل قتال ہے، اور یہ بھی ان تین جوڑوں میں سے ہے کہ جو ایک دوسرے کی جگہ پر الفاظ آ جاتے ہیں، مومن و مسلم، نبی اور رسول، جہاد اور قتال۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین، برابر نہیں ہے اہل ایمان میں سے بیٹھ رہنے والے، یعنی جو کہ قتال فی سبیل اللہ کے لیے نہیں نکلتے، غیر اولی الضرر، جبکہ ان کو کوئی عذر نہیں ہے، اگر کوئی اندھا ہے اور وہ نہیں نکل رہا کوئی حرج نہیں، کوئی لنگڑا ہے چل نہیں سکتا ہے وہ نہیں نکلتا کوئی حرج نہیں، یہ بعد میں آ جائے گا، لیکن جن کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے پھر وہ بیٹھے رہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نفیر عام پہلی مرتبہ ہوئی ہے صرف غزوہ تبوک میں سن 9 ہجری میں جا کر، اس سے پہلے پرسویشن تھی، نکلو اللہ کے راہ میں، نکلو اللہ کے راہ میں، نکلو اللہ کے راہ میں، لازم ہر ایک کے لیے نہیں تھا، قتال فی سبیل اللہ آپشنل تھا، لہذا اس کے اوپر کسی سے نکیر بھی نہیں ہوتی تھی، نہیں گیا کوئی نہیں گیا ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ کہ جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے ان سے ایکسپلینیشن کال کی گئی، ان کو سزائیں بھی دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو اب چونکہ آپشنل تھا لہذا وہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اب ان کو پکڑو اور ان کو سزا دو، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے، اس لیے حرض المومنین کا لفظ آیا تھا کہ آپ پوری طرح اکسائیے، ان کو آمادہ کیجئے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس میں ابھی آپشن ہے، لیکن برابر نہیں ہے وہ لوگ جو بیٹھ رہے ہیں اور جنہیں کوئی عذر نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے قتال کے لیے نکلے ہیں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو جو اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھ رہنے والوں پر ایک بہت بڑا درجہ، درجتاً یہ جو تنکیر آئی ہے برائے تفخیم ہے، بہت بڑا درجہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور چونکہ یہ فرض نہیں، نفیر عام نہیں، لہذا فرمایا گیا سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، جو نہیں نکلا چونکہ ابھی وہ فرض ہے نہیں، لازم کیا نہیں گیا ہے، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر انہوں نے اتنی ہمت نہیں کی ہے، وہ کمتر مقام پر قانے ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، یہ درجات ہوں گے اللہ کی طرف سے اور اس کی طرف سے مغفرت اور رحمت، وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، اب یہ آ گئے وہ لوگ کہ جو عذر کے بغیر وہ ہجرت نہیں کر رہے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنی قوم میں یا مکے میں۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جو وفات دیں گے انہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، آخر موت تو آنی ہے، تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، قالوا فیما کنتم، تو وہ ان سے کہتے ہیں یا کہیں گے یہ آپ کس حال میں تھے، آپ نے ایمان کا دعویٰ کیا، محمد رسول اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، کیا ہوا آپ کو، کیوں آپ نے ہجرت نہیں کی؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے ہمیں دبا لیا تھا لوگوں نے، ہم مجبور ہو گئے تھے، کیا کریں،
ہم معذور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین واسع نہیں ہے، وسیع نہیں ہے، کھلی نہیں ہے، کشادہ نہیں ہے؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم اس پہ ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ الا المستضعفین من الرجال، ہاں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کو اب چینز پہنا دی گئی ہوں، زنجیروں میں جکڑ کر جن کو کہ گھروں میں رکھا گیا، ان کا معاملہ ہو رہا ہے کہ جنہیں دبا دیا گیا ہو۔ مستضعفین من الرجال والنساء، اور عورتیں، ان کے لیے تنہا سفر کرنا، ایسے بھی عورتیں تھیں جن تنہا ہجرت کی ہے لیکن ہر ایک کے لیے تو نہیں۔ والولدان، اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، کہ نہ ان کے پاس کوئی تدبیر ہے، ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ اگر عذر تھا، مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، بچے ہیں، عورتیں، ان کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، انہیں جا کے چھڑاؤ۔ لیکن جو لوگ بغیر عذر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ منافق ہیں کٹر، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ وہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ ومن يهاجر في سبيل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، وہ زمین میں پائے گا کشادگی بہت بڑی اور وسعت۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، سورہ عنکبوت میں آپ پڑھیں گے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، اگر یہاں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے ہو تو کہیں اور چلے جاؤ۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لو جو شخص اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، دولت کے لیے نہیں۔ یہ حدیث نبوی جو ہے کہ ایک شخص وہ ہے جو ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کے لیے، ایک شخص وہ ہے جو دولت کے لیے کرتا ہے، وہ نہیں۔ فہجرتہم الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اس پر شمار ہوگی۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی خلوص نیت کے ساتھ، گھر سے نکل کھڑا ہوا، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت نے آ لیا، وہ نہیں پہنچ سکا مدینہ منورہ، حضور کے قدموں تک رسائی نہیں ہو سکی، بمصطفیٰ برسا خیش راہ کے دی ہمعوس، اس تک نہیں ہو سکا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ یعنی وہ نیت کر کے نکل آیا خلوص نیت کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سمجھ کر وہ نکل آیا ہے، دار الہجرت تک نہیں پہنچ پایا، درمیانی میں کہیں اس کی موت واقع ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمے اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمے ثابت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالی غفور ہے، بخشنے والا، اور رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں، گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف، اہل ایمان کی طرف، شریعت کے احکام، عبادات سے متعلق تفاصیل۔ اور اے مسلمانوں، جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یقیناً یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہ ہے قصر صلاۃ، لیکن صلاۃ الخوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں قصر کا حکم۔ اور اس میں بھی خاص طور پر جو صورتحال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا لشکر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھیں تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا، لہذا آپ دیکھیے کہ ایک بہت عمدہ تدبیر بتائی گئی۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ نے ان کے لیے نماز کھڑی کر دی ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اسلحہ لے کر وہ
چاق و چوبند رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں